الحمدللہ آج 9 اگست 2020 کی قرآن کلاس نمبر 40 نمبر کلاس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی دفعہ جو مضمون سٹارٹ ہوا تھا انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس سے ریلیٹڈ کیا احکام و مسائل ہیں، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں سب سے لینتھی پورشن اور ڈیٹیلڈ پورشن یہی ہے۔ آلموسٹ 21 آیات ہیں، 3 رکوعوں پہ مشتمل۔ کچھ حصہ اس کا ہم نے کور کر لیا تھا، کچھ انشاءاللہ آج کور ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے اہل ایمان خرچ کرو ان عمدہ چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے۔ تو یہ پہلی قید تو لگا دی کہ وہ چیز پاکیزہ ہونی چاہیے، حرام کا مال نہیں۔ یعنی طیبات کا اگر ہم ظاہری معنی لیں گے تو وہ پاکیزہ چیز، اور اگر اس کو روحانی طور پہ دیکھیں گے تو پھر اس میں وہ ساری چیزیں، وہ تمام شرائط داخل ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے، یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، خود بھی مال حلال ہو، اور حلال مال میں بھی ردی مال نہ ہو بلکہ عمدہ مال ہو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے۔ یعنی ایک تو وہ مال ہے جو آپ کے پاس کنز کی شکل میں، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، اس کا آپ نے 40واں حصہ یا اسے 2.5% کہہ لیں، وہ زکوٰۃ کے طور پہ آپ نے دینا ہی دینا ہے سال میں ایک دفعہ۔ اور جو زمین اگاتی ہے اس میں پھر آپ کو پتہ ہے 4 گنا زکوٰۃ ہے، اسے عشر کہا جاتا ہے۔ تو وہ ٹوٹل آمدن کا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ یہ تو 40واں ہوتا ہے، وہ 10واں ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 10 روپے۔ اور یہ بھی اس صورت میں جب زمین جو ہے وہ بارانی ہوگی، یعنی جس کو نیچرل اریگیشن اویلیبل ہوگی بارش کے ذریعے۔ جہاں پر آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے کنواں لگا کے یا ٹیوب ویل کے ذریعے، یا نہری پانی کو خود سک کرنا پڑتا ہے بجلی والی موٹر لگا کے، تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ کا خرچہ بھی ہو رہا ہے، تو اس میں پھر جو زمین کی زکوٰۃ ہے وہ پھر آدھی رہ جائے گی، پھر وہ 20واں حصہ ہوگا۔ زکوٰۃ 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی رقم ہے ڈیوائیڈڈ بائی 40، 100 کو 40 پہ ڈیوائیڈ کریں تو کیا آنسر آتا ہے؟ 2.5۔ 40واں حصہ اور پرسنٹیج میں 2.5%، 2.5%۔ عشر جو ہے وہ 10واں حصہ، اور پرسنٹیج میں بھی وہ 10% ہی بنے گا، کیونکہ 100 کا 10واں 10%۔ اور اگر آپ کو خود ان پٹ دینی پڑ رہی ہے، آپ کا ٹیوب ویل کا خرچ آ رہا ہے اور نیچرل اریگیشن نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدھی زکوٰۃ بھی زمین کی معاف کر دی ہے، پھر آپ نے 20واں حصہ دینا ہے ڈیوائیڈڈ بائی 20۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ باقی زکوٰۃ کے جو 70 کے قریب قدیم اور جدید جو شرعی احکام و مسائل ہیں، اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 95A اور B ریکارڈ کروا دیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، یہ بہت زبردست بات آ رہی ہے۔ اور مت قصد کرو ردی مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ وہی مال اگر تمہیں کوئی دے تو تم کبھی بھی اس سے قبول نہ کرو بجز اس کے کہ تم چشم پوشی کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چشم پوشی کرتا ہے، گناہوں پہ پردہ رکھنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں کہ اس کو ردی مال دیا جائے۔ جیسے گھر میں کوئی بالکل چیز بیکار ہو گئی ہے تو اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ اچھا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر گھر میں کوئی چیز ردی ہو گئی ہے تو اب اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جائے۔
تو ضائع ہو جائے گا. ویسے آج کل تو وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تلاش میں ہوتے ہیں ایسے جو بیچارے غریب لوگ ہیں, تو وہ اس کی چھان پھٹک کر کے اگر وہ استعمال کی چیز ہو تو رکھ لیتے ہیں, لیکن بہرحال اس سے تو بہتر ہے کسی کو دے دی جائے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کیوں ردی مال اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے, اچھا مال دے. اور یہ میں نے دیکھا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. ایک آپ نے ذہنی طور پہ ایک فیصلہ کرنا ہے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ویسے بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نیا جوڑا کسی کو لے کے گفٹ کریں, یا اسی طریقے سے نئی چیز کوئی کسی کو گفٹ کریں, کسی غریب بندے کو. انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ پرانا دیا جائے. حالانکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بھی غنیمت سمجھ کے لے لیتے ہیں جن کو آپ ردی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے چیز. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر دینا ہے نا تو ردی مال نہ دو, مجھے دینا ہے تو پھر وہ مال دو کہ اگر تمہیں کوئی شخص اس طرح کا مال دے تو تم چشم پوشی کر دو گے, ورنہ تو یقیناً تم کبھی نہیں لو گے. اور اسی کا کلائمیکس ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت جو چوتھے پارے کے سٹارٹ میں ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز نہیں, کبھی بھی تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے حضور پیش نہ کر دو. اچھا, یہ آیت جنرل ہے. پسندیدہ چیز میں آپ کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا ہے, جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. اب مومنین کو چاہیے کہ اس بیعت کے اوپر جو انہوں نے اللہ سے کی ہے, یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیا ہے. بیع عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو. اب یہ حیران کن بات ہے کہ یہ بیعت پیروں کی کس طرح لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. پیروں کے سامنے کون اپنا آپ بیچ سکتا ہے؟ ہاں, اللہ کے رسول کے آگے جو بیعت کی جاتی ہے وہ اللہ کی بیعت لے رہے ہوتے ہیں ریپریزنٹیٹو بن کے. خلیفۃ المسلمین جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بیعت پہ بیعت لے رہا ہوتا ہے, اور وہ بھی مشروط ہوتی ہے. اس میں ساتھ پھر ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وہ ایبسولوٹ نہیں, ایبسولوٹ وہی دو ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یہ دو, اور تیسری مشروط ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ بھی نہیں آیا, صرف آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور پھر ساتھ یہ آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. اگر تنازع ہو جائے کسی معاملے میں حکمران کے ساتھ بھی, پھر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا, یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت سے. تو ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو یہ جو بیعت ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی, اپنے جان اور مال کے عوض جنت لی ہے, تو جان اور مال دونوں کے عوض ہے. تو جان اور مال کی کیٹیگری میں جو جو چیز لائی کرے گی وہ اعلیٰ ترین چیز اللہ کو دینی ہے. جان میں اعلیٰ ترین چیز کون سی ہے جی؟ اب آپ اس چکر میں نہ پڑ جائیں کہ بھئی جس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کہندے نے بندے کو گیا تھے جی کیڑا حصہ اے لا کے دیاں, اے لا کے دیاں. وہ نہیں ہے. جان اور مال, جان سے مراد ہے زندگی. اپنی زندگی کا آپ نے بہترین پورشن اللہ کو دینا ہے. ظاہر ہے جان سے مراد یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں جی میں نے جو ہے وہ گردے لینے ہیں اور دل قبول نہیں کرنا, یا میں نے دل لینا ہے دماغ قبول نہیں کرنا. جان سے مراد یہ نہیں ہے, یہ اصطلاحاً بات ہو رہی ہے. خیر وہ تو ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص میدان جنگ میں اپنی جان اللہ کے لیے لے کر آ جائے, وہ تو ہے ہی ہے. لیکن یہ جو عام حالت میں بات کی جاتی ہے نا, جان اور مال کے ذریعے اللہ کے حضور جہاد کرنا, کوشش کرنا, اس میں آپ نے اپنے جسم کی انپٹ دینی. یعنی نماز بھی تو ایک جہاد ہے. آپ جان کی قربانی کر رہے ہیں نا, نیند کی قربانی کر رہے ہیں, بستر چھوڑ رہے ہیں, مشقت اٹھا رہے ہیں جسم کی, روزے میں بھی جسم کی مشقت اٹھا رہے ہیں. یہ سب جان کی قربانی ہے. اور باقی مال کی قربانی میں ظاہر ہے کہ وہ چاہے کرنسی کی فارم میں ہو, چاہے آپ کے ایسٹس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فارم میں ہو, وہ سب کے سب وہ ہیں. اسی کے لیے وہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا فارسی کی, درہمیں, قدمیں, سخنے, ٹھیک ہے, یہ استعمال ہوتی ہے نا جی. درہمیں یعنی مراد بائی کرنسی, سخن یعنی زبان کے ذریعے, قدمیں یعنی ساتھ فزیکلی ان پٹ شامل ہو جائے کہ انسان خود اس میں شامل ہو جائے. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اگر جان کی بات کی جائے نا تو یہ ہے میرے بھائیو جوانی.
کیونکہ انسان کی جو جان میں سب سے قیمتی چیز ہے اس کی جوانی کا پورشن ہے. بڑھاپے کا پورشن تو ردی پورشن ہے. اس وقت تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے کہ جوانی میں توبہ کی. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے جوانی میں توبہ کی. تو ظاہر ہے کہ اب جوانی کی جو ایج ہے وہ ہر بندے کی اپنی ہے، لوگوں کی ڈیفینیشنز اپنی ہیں. باقی اسلام کی اگر ڈیفینیشن میں جوانی دیکھی جائے تو پیک عمر جوانی کی تو 40 ایئرز ہے، یہ آخری ہے. اس کے بعد پھر مڈل ایج شروع ہو جاتی ہے. تو 40 سال کی عمر سے پہلے والا پورشن سب سے بیسٹ پورشن ہے اللہ کو دینے والا. سیکنڈ پورشن جو ہے وہ 40 سے 60 کے درمیان ہے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی ایوریج عمر جو ہے وہ 60 سال ہوگی. 60 یعنی یہ 20 سے 60، اور 60 سال تو ایسا ہے جس میں آپ کو گورنمنٹ بھی ریٹائر کر دیتی ہے کہ سر بس، یعنی واقعی بوڑھے ہونے کی ڈکلیریشن ہو جاتی ہے. اب تو وہ بھی سنا ہے کہ عمر 55 پہ لے کے آ رہے ہیں 60 والی بھی. تو زندگی کا بہترین پورشن آپ کی جوانی، جب آپ کے سارے اعصاب کام کر رہے ہیں اور آپ پوری ایفرٹ جس طرح اپنے باقی ذاتی معاملات کے لیے، کاروبار کے لیے، بھی بچوں کے لیے ان پٹ دیتے ہیں، ایٹ لیسٹ اتنی تو دینی چاہیے نا اللہ کے لیے بھی. ویسے کہانیاں آپ لوگوں سے سن لیں جی، وہ جی دین دنیا ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. تو اگلا کاؤنٹر کوشچن کیا جائے، یہ ساتھ ساتھ سے مراد آپ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ 12 گھنٹے جو ہے وہ دنیا کی کمائی کے لیے اور 12 اللہ کے لیے. تو نالی پھر کریں گے، منہ اڈن گے یار، ایک کہتا ہے. کیونکہ ہم یہ سوچ تو نہیں رہے ہوتے نا، دین دنیا ساتھ ساتھ، وہ کہتے ہیں نہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ 50-50% لے کے چلنا ہے. 50% تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے سر. آپ اپنی اس زندگی کی زکوٰۃ کا حصہ بھی نہیں اللہ کو دے رہے، یعنی آپ 2.5% ٹائم بھی نہیں دے رہے 100 میں سے. باقی آپ اگر فرائض کی بات کریں وہ تو obligatory ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. اس سے ہٹ کے آپ کیا ان پٹ دے رہے ہیں؟ جو کامیابی کی 4 شرائط میں سے آخری 2 شرائط ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پہلی 2 چیزیں تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، چاہے ایمان لانا ہو یا عمل صالح. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طریقے سے انسان کو چوٹ لگائی ہے کہ اللہ کے حضور ردی مال نہ دو، کہ تمہیں کوئی وہ مال دے رہا ہو تو تم کبھی بھی اس سے قبول نہ کرو الا یہ کہ چشم پوشی کر لو. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے اور حمید ہے، یعنی ایسی حمد والا ہے کہ جو اپنی ذات کے اندر خود ستودہ صفات ہے، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی ذات خود حمد کے لائق ہے، یعنی وہ محتاج نہیں کسی کی حمد بیان کرنے کی. تو یہ بڑی انٹلیکچوئل اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں یہاں پہ. غنی اس لیے کہہ دیا کہ بار بار یہ جو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ غریب ہے اور تم امیر ہو، نہیں، تمہیں بھی جو دیا وہ اللہ نے دیا ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور حمید کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حمد کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ خود اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. آمین.